اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاء اللہ تعالی۔ 26 نمبر جو ہمارا درس ہوگا، اس میں جو گزشتہ درس تھا اللہ کی صفت علم کے متعلق، اسی کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ یہاں پہ ہم ذکر کریں گے کہ صفت علم کے ساتھ کچھ ایسی صفات ذکر کی جاتی ہیں کہ جو اسی علم کا لازمہ ہیں، یعنی وہ صفات در حقیقت علم کی طرف ہی پلٹ جاتی ہیں۔ تو آپ علم کہیں یا اس صفت کا نام لیں تو دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں، اور وہ ہم 3 صفات بنیادی طور پہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلی السمیع البصیر، دوسری الشہید الشاہد، اور تیسری اللطیف الخبیر۔ جہاں تک السمیع البصیر کا تعلق ہے تو سمیع یعنی سننے والا، بصیر دیکھنے والا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یہ سورہ نساء کی 58 نمبر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کا سننا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کان نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہو، جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہو۔ تو پھر اس کے دیکھنے اور سننے کا یہ معنی نہیں ہے کہ جو ہم انسانوں کے متعلق سوچتے ہیں، بلکہ اس کے دیکھنے اور سننے کا یہ معنی ہے کہ وہ علم رکھتا ہے۔ کس چیز کا علم رکھتا ہے؟ جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، جن چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کے پاس اس چیز کا علم ہے۔ اسی علم کو ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے جن چیزوں کو ہم سنتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مسموعات۔ تو اللہ سمیع ہے، ان کا سننے والا ہے، یعنی اللہ کو ان چیزوں کا علم ہے۔ تو کیا مطلب کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسمانیت سے پاک ہے، لہذا اس کے کان نہیں ہیں، اس کی آنکھیں نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دیکھے سنیں۔ دیکھنے سننے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم ہے، جن چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے ان کا علم ہے اس کے پاس، جن چیزوں کو ہمارے کان سن سکتے ہیں اللہ کے پاس ان چیزوں کا علم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو سمیع اور بصیر کی صفت ہے یہ علم کی طرف ہی پلٹ جاتی ہے۔ دوسری صفت الشہید اور شاہد کی ہے، واللہ شہید علی ما تعملون، سورہ آل عمران کی 98 نمبر آیت ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کے اوپر گواہ ہے، تمہارے اعمال کا اللہ مشاہدہ کرنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو یہ جو گواہی ہے، دیکھنا ہے، یہ اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو وہ گواہ ہوتا ہے کہ جو اس واقعے کے موقع پہ موجود ہو، یعنی وہاں پہ موجود ہوگا تو اس کی وہ گواہی دے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے متعلق ہم یہی سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر واقعے کے اوپر گواہ ہے، یعنی اس کا علم ایسے رکھنے والا ہے کہ گویا کہ اللہ وہاں پہ حاضر ہے۔ اور یہی معنی ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی ہر جگہ پہ موجودگی ہے، اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ پہ اللہ کی ذات حاضر ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی ہمارے سامنے آیت بھی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے سورہ المجادلہ کی 7 نمبر آیت ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے حاضر ہے، کس طریقے سے ناظر ہے، کس طریقے سے وہ گواہ بنتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مجادلہ 7 نمبر آیت، جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ الم ترى، کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثہ الا هو رابعهم، کہ 3 افراد آپس میں سرگوشی نہیں کرتے مگر چوتھا وہاں پہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ ولا خمسۃ، اور اگر 5 بندے آپس میں سرگوشی کر رہے ہیں تو چھٹی جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے جتنے کم ہوں جتنے زیادہ ہوں، الا هو معهم، مگر اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اینما کانوا، وہ یہاں کہیں پر بھی ہوں۔ ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بکل شیء علیم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں خبر دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، انہوں نے کیا کام کیے، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اب یہ جو صفت ہے شہید اور شاہد کی صفت، کہ جس سے ہم کیا کہتے ہیں گواہ بننا، موقع کا گواہ بننا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ کیا کام کر رہا ہے، کیا سرگوشی کر رہا ہے، کیا کسی کے خلاف سوچ رہا ہے، کیا کسی کے حق میں سوچ رہا ہے، اللہ وہاں پہ موجود ہے، اور اللہ قیامت کے دن یہ اسے بتلائے گا، اسے خبر دے گا کہ یہ تم نے کام کیے تھے۔
تو لہٰذا یہ جو صفت ہے شہید اور شاہد کی، یہ بھی علم کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے اللطیف الخبیر کا جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ یہ سورہ الانعام کی 103 نمبر آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ نگاہیں اسے پا نہیں سکتی جبکہ وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اللطیف الخبیر، کہ وہ نہایت باریک بین، الخبیر اور بڑا باخبر ہے۔ تو اب یہ جو باریک بینی ہے، چھوٹی چھوٹی جزیات کا علم رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم ہونا، اور اسی طریقے سے بڑا باخبر ہونا، یہ ساری چیزیں علم کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ تو بس یہاں سے خلاصہ ہمارے سامنے کیا آیا کہ یہ جو السمیع البصیر کی صفت آتی ہے، شہید کی صفت آتی ہے، شاہد کی صفت آتی ہے، لطیف اور خبیر کی صفت آتی ہے، ان سب صفات کا تعلق علم کے ساتھ ہے۔ یہ صفات علم کا لازم و ملزوم ہے، اور یہ سب صفات علم کی طرف پلٹ جاتی ہیں۔ تو یہ پہلا نقطہ آج کے درس کا ہو گیا۔ دوسرا، ہم اللہ کے علم کے متعلق ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اس اعتراض کی ہم یہاں پہ وضاحت کریں گے۔ یہ جب ہم نے کہا نا کہ اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اللہ مستقبل میں انسان نے کیا کرنا ہے اس کا علم بھی رکھتا ہے، تو یہاں سے کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ اچھا، تو اگر اللہ ہمارے بارے میں علم رکھتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، تو اب اس کی دو صورتیں ہیں کہ یا تو ہم وہ کام کریں گے جیسا اللہ کو علم ہے، یا وہ کام نہیں کریں گے۔ اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کو جو علم تھا وہ علم نہیں تھی، بلکہ وہ جہالت تھی، غلط فہمی تھی، جسے ہم جہالت کہتے ہیں۔ تو اللہ کی ذات کے اندر جہالت تو موجود نہیں ہے، تو اللہ کی ذات کے پاس کیا ہے؟ علم ہے۔ تو بس اگر ہم وہ کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے علم کی وجہ سے کر رہے ہیں، بس ہمارا کسی کام کو کرنا یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، کیونکہ اللہ کو جو علم ہے ہم نے یہ کام کرنا ہے، لہٰذا ہم وہ کام کریں گے۔ کیونکہ اگر وہ ہم کام نہیں کرتے تو اللہ کا جاہل ہونا لازم آئے گا، اور اللہ تبھی عالم ہو سکتا ہے کہ جب ہم وہ کام کریں گے۔ تو لہٰذا کوئی اور دوسرا آپشن یہاں پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم وہ کام نہ کریں، کیونکہ جب بھی آپ کہیں گے کہ وہ کام نہیں کریں گے تو پھر کیا ماننا پڑے گا کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے نظریہ جبر کو اپنا لیا کہ جب اللہ کے پاس علم ہے کہ ہم نے یہ اچھے کام یا یہ برے کام کرنے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی کام کرنے کا اختیار تک نہیں ہے۔ اور اس کو ہم نے گزشتہ بحث میں ذکر کیا تھا کہ ہر انسان اپنے اندر ایک اختیار کو محسوس کرتا ہے۔ جب اپنے آپ کے اندر اختیار کو محسوس کرتا ہے تو وہ اس بات کو کہے گا کہ آپ کی بات بدیہی طور پہ، واضح طور پہ آپ کی بات غلط ہے۔ ہاں، یہ ایک شبہ آپ نے ڈالا ہے، تو اس شبہ کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس علم ہے اس کے کام کا، تو یہ علم دو طرح سے ہوتا ہے۔ خود اس کام کا بھی اللہ کے پاس علم ہے، اور اس کام کے کرنے کے جو مقدمات ہیں ان کا بھی اللہ کے پاس کیا علم ہے۔ یعنی اللہ کے پاس یہ علم ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اور ساتھ یہ بھی علم ہے کہ ہم اس کام کو اپنے ارادے اور اختیار سے کریں گے۔ یعنی اس کام کو کرنے کے پیچھے جو وجہ بنے گی، اس کا جو مقدمہ بنے گا، اس کی جو علت بنے گی، وہ جبر نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمارا اپنا اختیار ہوگا۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، ایسا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے استاد جو ماہر ہوتے ہیں وہ اپنے شاگردوں کے متعلق پہلے سے پیشن گوئی کر دیتے ہیں کہ یہ شاگرد کامیاب ہو جائے گا اور اپنی محنت کی بنیاد پہ کامیاب ہوگا، کیونکہ یہ محنت کرے گا۔ اب اگر استاد کہہ رہا ہے کہ یہ محنت کرے گا، تو کیا وہ طالب علم مجبور ہو گیا ہے، اس کے پاس اختیار ختم ہو گیا ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، کیونکہ استاد کو اس کے کامیاب ہونے کا بھی علم ہے، اور ساتھ یہ بھی علم ہے کہ وہ اپنی محنت اور اپنے ارادے اور اختیار سے کامیاب ہوگا، دونوں علم ہے اس کے پاس۔ اسی طریقے سے اگر استاد کہتا ہے کہ یہ طالب علم فیل ہو جائے گا کیونکہ یہ اپنے ارادے اور اختیار سے محنت نہیں کرے گا، تو اب آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ طالب علم کیا مجبور ہو گیا چونکہ استاد کے پاس علم ہے؟ تو ہم کیا کہیں، مجبور نہیں ہے، کیونکہ استاد کو یہ بھی علم ہے کہ یہ اپنے ارادے اور مرضی سے محنت نہیں کرے گا، اور اپنے اختیار کی وجہ سے یہ کامیابی کو نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی جو علم ہے وہ فقط اس فعل کا علم نہیں ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، بلکہ اس کے جو مقدمات ہیں کہ تم نے یہ کام اپنے اختیار سے کرنا ہے، اس کا بھی اللہ کے پاس علم ہے۔ تو اس علم سے اللہ کے اس علم کی وجہ سے انسان کا اختیار ختم نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے پاس اختیار باقی رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے علم کی وجہ سے انسان کی جو آزادی ہے، انسان کا جو اختیار ہے، وہ ختم نہیں ہو جاتا،
اور اللہ کے علم کو مکمل ماننے سے، اللہ کے علم کو ذاتی ماننے سے، زمان و مکان کی حدود سے باہر ماننے کا یہ نتیجہ کبھی بھی ہم نہیں لے سکتے کہ انسان کے پاس اختیار ہی ختم ہو جائے اور وہ اپنے تمام تر کاموں میں مجبور محض بن جائے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس اعتراض کا جواب ہو گیا. اور اگلا جو مطلب ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم رکھنے جا رہے ہیں کہ ایک انسان جب اللہ کے علم پر یقین اور ایمان رکھ لیتا ہے، جب اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے خیالات کو بھی جانتا ہے، اللہ میں کہیں پر بھی ہوتا ہوں اللہ اس طرح سے مجھے جانتا ہے گویا کہ وہ اس کے اوپر گواہ ہے، بلکہ وہ ہے ہی گواہ ہمارے کاموں کے اوپر. تو جب یہ انسان کے پاس علم اور یقین کی منزل اتنی پختہ ہو جاتی ہے تو اب انسان کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، جس طاقت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرم اور حیا کی کیفیت. کہ اب اس انسان کو گناہ کرتے ہوئے اللہ سے شرم آتی ہے، اس انسان کو گناہ کرتے ہوئے یہ چیز روک دیتی ہے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کو اس بات کا سارا علم ہے، اللہ اس بات سے بالکل باخبر ہے. جو تم سوچ رہے ہو کسی کے متعلق غلط سوچ رہے ہو تو اللہ کے اسے علم ہے. تو یہ جو انسان کا عقیدہ ہے، یہ جو ایمان ہے، اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے. اور اسی کو اہل بیت علیہ السلام نے اللہ کی یاد سے تعبیر کیا، اللہ کے ذکر سے تعبیر کیا کہ یہ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ جب بھی انسان کوئی حرام کام اور معصیت کے کام کی طرف بڑھتا ہے تو یہ ذکر، یہ جو اللہ کی یاد ہے، اسے اس برائی سے روک دیتی ہے. تو اللہ کی یاد کیا مطلب؟ کہ جب انسان اس بات کا علم اور یقین پیدا حاصل کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ جو شعور ہے انسان کے شعور میں جب یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ وہ ہستی مجھے دیکھ رہی ہے، وہ میرے بارے میں علم رکھتی ہے، وہ حاضر و ناظر ہے، وہ شہید ہے، وہ گواہ ہے، تو یہ جو شعور ہے یہ مختلف انسانوں میں مختلف ہوتا ہے. کچھ کا شعور بہت گہرا ہوتا ہے، بالکل اس کی ذات میں رچ بس جاتا ہے، جیسے اہل بیت علیہ السلام ہیں، جیسے اللہ کے اولیاء اور مقرب بنتے ہیں، جیسے جو دیگر لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر اتنا یقین بڑھ جاتا ہے کہ بالکل ان کی ذات کے اندر رچ بس جاتا ہے. کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ٹائم بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی یاد سے بے خبر ہو جائیں، یا وہ ان کے اندر یہ عقیدہ ختم ہو جائے کہ اللہ کی ذات مجھے نہیں دیکھ رہی. تو لہٰذا اس حقیقت کو مسلسل جو شعور میں اپنے اندر حاضر رکھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے پاس یہ صلاحیت مل جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو عظیم ہستیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کے حالات کو دیکھیں تو یہی حالات ان کی زندگی میں ملتے ہیں کہ وہ خلوت میں ہوں، کسی جگہ پہ ہوں، اکیلے ہوں، تنہائی میں ہوں، وہ اپنے آپ کو اللہ سے، اللہ کے علم کی وجہ سے، جو ان کے پاس عقیدہ ہے، جو ان کے پاس ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. اب دیکھیں دنیا میں کیا نظام چل رہا ہے کہ دنیا انسانوں کو کرپشن سے بچانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے کیمرے اور سیکورٹی اور اس طرح کے نظام بنا رہی ہے. اب ایک انسان اگر دکان پہ گیا، کسی جگہ پہ چیزیں اٹھا رہا ہے تو وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور باقاعدہ اس سے یہ تنبیہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم کوئی چیز اٹھاؤ گے، چوری کرو گے، چھپاؤ گے تو کیمرہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو وہ کیمرے کے ڈر کی وجہ سے، چونکہ اسے اس بات کا یقین ہے کہ میں کسی بھی جگہ پہ اس مال میں چلا جاؤں، کسی بھی دکان پہ اور کسی بھی اس کے اندر جو جگہ بنی ہوئی ہے چیزوں کی، وہاں سے جا کے چیز اٹھا لوں تو کیمرے کی آنکھ میرے اوپر ہے. جب اسے اس بات کا 100% یقین ہو جاتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ میرے اوپر ہے تو وہ اب برائی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے. اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میری پکڑ ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ ایک ٹافی تک نہیں اٹھاتا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھپاتا. کیوں نہیں چھپاتا؟ کیونکہ اس کے دل میں یہ یقین بیٹھ چکا ہے. اب بے شک آپ وہاں پہ کہیں کہ بھئی پوری دکان خالی ہے، کوئی بندہ بھی وہاں پہ نہیں ہے، فقط آپ ہو. جب فقط آپ ہیں تو آپ چیزیں اٹھا لیں، چھپا لیں چیزیں. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں چھپا سکتا کیونکہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے. دکاندار بھی وہاں پہ موجود نہ ہو پھر بھی یہ نہیں چھپائے گا کیونکہ اسے ڈر ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور قانون بڑا سخت ہے، میری پکڑ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کیمرے کو ہٹا دیا جائے، قانون کی سختی کو ختم کر دیا جائے تو پھر وہاں پہ اس کی انسانیت سامنے آتی ہے. کیا اس کے باوجود بھی وہ چیزیں نہیں اٹھاتا؟ کیا اس کے باوجود اس کے اندر اتنی جرأت ہے اخلاقی کہ وہ کہے کہ ٹھیک ہے انسان تو نہیں دیکھ رہے لیکن میرا مالک اور میرا خالق تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری وہاں پر پکڑ تو ہو سکتی ہے. تو جب یہ عقیدہ انسان کے اندر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر کیمرے لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر اسے دنیا کے عذاب سے اور سیکورٹی کی ضرورت نہیں پڑتی.
بلکہ یہ انسان اپنے خالق اور مالک کے علم کے اوپر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ اور اسی بات کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے اشارہ کیا، اور ہم اس درس کو امیر المومنین علیہ السلام کی اس حدیث کے اوپر مکمل کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی الرحمہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم، کہ اللہ کی معصیت سے بچو۔ کہاں پہ بچو؟ خلوتوں میں، کہ جب تم اکیلے ہوتے ہو، بالکل کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، وہاں پہ اللہ کی معصیت سے تمہیں بچنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فإن الشاہد هو الحاکم، کیونکہ جو شاہد ذات ہوتی ہے، جو دیکھنے والی ذات ہوتی ہے، وہی ذات ہے جو تمہارے خلاف فیصلہ کرنے والی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ دنیا کے قانون میں اگر خود جج آپ کو دیکھ رہا ہو، جس نے آپ کا فیصلہ کرنا ہے، وہی آپ کا عینی گواہ بن جائے، تو پھر تو انسان ڈرتا ہے کہ اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچی، اب تو اس نے کوئی گواہ وغیرہ مانگنی نہیں ہے، خود اسے پتہ ہے اور خود وہ عینی گواہ ہے، تو وہ خود ہی فیصلہ اس کے خلاف کر دے گا۔ تو قیامت کے دن جب فیصلہ اس بندے کے خلاف ہونا ہے، تو اس کے خلاف جس ہستی نے فیصلہ کرنا ہے، وہی ہستی عینی گواہ تھی، وہی ہستی گواہ بنی تھی اس کے فعل کی، اور وہ فعل کب انجام دے رہا تھا؟ خلوت میں، کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے اس چیز سے خبردار کیا ہے کہ جب تم خلوت میں ہوتے ہو، تنہائی میں ہوتے ہو، تو تمہارے اندر یہ عقیدہ بڑا راسخ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس علم ہے، وہ مجھے جاننے والی ہے، وہ میری خلوت میں میرے خیالات کو، میرے کاموں کو، میرے اعمال کے اوپر نگاہ رکھنے والی ہے۔ تو جب یہ علم بڑھے گا تو اب یہ انسان تنہائی میں اپنے آپ کو بچانا شروع کرے گا، اور جیسے یہ علم اور جیسے یہ جو یقین ہے انسان کا، یہ جو ایمان ہے، کمزور پڑتا جائے گا، انسان یہ سوچے گا کہ شاید اللہ کی ذات نہیں دیکھ رہی، تو پھر یہ انسان اس فعل کی طرف چلا جائے گا، یا یہ جب ایمان اس کا اٹھ جائے گا، یقین کی کیفیت باقی نہیں رہے گی، تو پھر یہ انسان وہ گناہ کر بیٹھے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے علم کے اوپر مکمل یقین حاصل کرنا اور اس کو اپنے شعور میں اتار لینا، اپنی ذات کا حصہ بنا لینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔